سمپل ٹیسٹ. جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پریزنٹ کیا تھا, جو اسلام آپ سب کو پتا ہے ایز مسلمس, مکہ میں اس کا ریئیکشن کیا آیا تھا. وی آل نو دیٹ. یس, مکہ میں ایک پولیٹیکل سسٹم پہلے سے تھا. مکہ میں بھی ہیلف الفضول تو ہوئی تھی نا, رحم کا مدد تھا, انصاف کے بھی کوئی کرینے سیٹ ہوئے تھے. ہمیں جب جاہلیہ کا بتایا جاتا ہے نا پاکستان میں, تو وہ جاہلیہ آتی ہے نا آپ لوگ کے, کوئی جیسی لڑکی دیکھی پکڑ لیا, بندہ ملا اکیلا کھا جاؤ اس کو. یہ تو جاہلیہ نہیں تھی. وہ ہولیگنز آتے نا جاہلیہ کا مکہ, عمر خطاب چل رہے ہیں ایسے ایسے کر کے. ایسے تو نہیں تھا مکہ. ایکچولی دے ریئلی ہیڈ سم سیریس کوالیفیکیشن آف لیڈرشپ. قبیلے کا لیڈر کیسے ڈیسائیڈ کرتے تھے, بڑا بیسک پرنسپل ابھی بھی اپلائی کرتے ہیں ہم. حسین علیہ السلام نے کربلا کے وقت جاتے وقت کوفے میں کہا تھا, آئی انووک دا ٹریٹی آف حلف الفضول. تو اسلام سے پہلے کہ تم تو اسلام بھول چکے ہو, میں تمہیں اسلام سے پہلے کی ٹریٹی کے لیے انووک کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو تمہارے اندر شعور ہوتا, اتنا تو شعور ہونا چاہیے تھا تمہارے اندر کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور تم لوگ سارے کے سارے میرے خلاف ہو گئے ہو. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں کیوں بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے جب اسلام پریزنٹ کیا کیا مسئلے آئے؟ سارے مسئلے آئے. اسیسینیشن اٹیمپٹ اوور اٹیمپٹ, آئسولیشن, پوری فیملی آئسولیٹڈ, یہاں تک کہ شہر سے نکال دیا گیا. اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. یس, اگر وہ ہجرت نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ علی بن ابی طالب ان کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, قتل کرنے آئے تھے نا 11 سردار, قتل کرنے آئے تھے نا. وی آل نو دیٹ رائٹ. اتنی تو اسٹوری پتہ ہے نا آپ کو. آپ مجھے بات بتائیں کہ جب اسلام غیر مسلموں میں پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ مسائل آتے ہیں, یس اور نو؟ یس آئے نا, ہمیں پتہ ہے نا, سیرہ میں نہیں پتا ہمیں. مکہ میں جو ہوا ہے, اسلام اوریجنل حالت میں پریزنٹ ہو تو یہ مسئلے آتے ہیں. یس. تو آج کل کے مسلمان کو امریکہ کے سینٹر میں بیٹھ کے, انگلینڈ کے سینٹر, سویڈن میں بیٹھ کے جب اسلام پریزنٹ کرتا ہے تو وہ ایسے کیوں آتے ہیں؟ او مائی گاڈ, سچ این امیزنگ ریلیجن, ون ون. فرسٹ کوشچن that I actually asked to myself کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اسلام اوریجنل حالت میں پریزنٹ کیا گیا تھا تو اپنے بچے نے پریزنٹ کیا تھا, ان کے اپنی فیملی نے پریزنٹ کیا تھا, اور سارے کے سارے قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے میرے نبی کو. اور اب غیر کوکیجن, غیر امریکن, دیسی عربین اینڈ پاکستانی جب امریکہ میں سینٹر میں کھڑے ہو کے اسلام پریزنٹ کرتے ہیں, all of Makkah comes and hugs them کہ this is the kind of religion we want to be. Islam is now the fastest growing religion in the world. Don't you think there is a big problem here? That's the problem that I sensed کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تمہیں ریزسٹنس کیوں نہیں آ رہی؟ Why are you not going through drastic issues presenting Islam? کیا دنیا اتنی اچھی ہو گئی ہے؟ تو کہیں سے بھی دنیا نہیں اچھی نہیں ہوئی. کبھی بھی مکنز نے مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے 32 لاکھ بچے نہیں مارے تھے جس طرح ٹونی بلیئر نے مار دیے ہمارے. 20 سال تک لڑائی کرتے رہے, افغانستان کو بامبنگ کرتے رہو, ان کے سارے بچے مار دو. ایسے تو نہیں ہوتے تھے. اتنے تو نہیں سفاک تھا پہلے انسان, سفاک تو اب ہوا کہیں جا کے. 30 سال دا گریٹ وار کرسچینٹی کی رہی, ورلڈ وار, ہولوکاسٹ, انسان تو موریلٹی میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے. آل آف اے سڈن جب کرنٹ ورژن آف اسلام پریزنٹ کیا جاتا ہے, ایوری باڈی لوز اٹ. That means کہ ہم نے کچھ اور چینج کر دیا اسلام میں. We took the venom out. We took the brutal candid truth out of Islam then. We do not present La ilaha illallah the way Prophet sallallahu alaihi wasallam presented. اور سمجھے اس بات کو. It's a common sense litmus test میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اب واپس آئیں اس بوٹل پہ جہاں پہ ہم تھے, سیلف اسٹیم. ہوتا کیا ہے کہ میں جب یہ بات کروں گا نا, آپ کے بھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کہ ایک منٹ رک جائیں. آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی اسلام کی, مولوی صاحب سے بھی زیادہ, عالم سے بھی زیادہ, مفتیوں سے بھی زیادہ, نسلوں سے بھی زیادہ. مجھے زیادہ نہیں سمجھ آئی, بالکل بھی زیادہ سمجھ نہیں آئی. مجھے بس اتنی سمجھ آئی ہے کہ جتنی جتنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ ریئیکشن فیک تو نہیں تھے, جینوئن ریئیکشن تھے مکہ کے.
میں نے تو اپنی طرف سے کوئی اوپینین نہیں دے رہا ہوں, میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں یہ مکہ کی ہسٹری ہر سال ریپیٹ ہوتی تھی, ہر دور میں ریپیٹ ہوتی تھی. یہ ہمارے دور میں آل آف اے سڈن لو اسلام, لیٹ لیو اینڈ لیٹ لیو, یو گو یور وے, وی گو آر وے. Muslim Association of England, Muslim Association of this and that, everyone is so happy about this Islam. All of a sudden, I love these guys. اب آئے یہاں پہ اس باٹل میں ہو یہ رہا ہے کہ اسلام کو, قرآن پاک کو سائیکالوجی کی کتاب بنا کے سمجھا کے جاؤں گا آپ کو 5 منٹ میں, فکر نہ کریں. جتنا بھی اسلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ڈال کے دیا ہمیں نا, اس کا 30% پریزنٹ کیا جا رہا ہے. 70% جان کے چھپانا پڑتا ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ اس 70% پہ یہ خود نہیں پورا اتر رہے ہوتے, اپنی اسٹیم کے لیے چھپا دیتے. اور یہودیوں نے ایگزیکٹلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بعد آیتیں سامنے کریں گے, بعد چھپا لیں گے. کیوں چھپائیں گے بعد؟ کیونکہ اس سے ان کی ڈومیننس ہائرارکی میں وہ فیل ہو جاتے کہ پھر خود کیوں نہیں پورا اترتے. مولوی صاحب, یہ بنی اسرائیل کے بچوں نے ان کے مولویوں سے پوچھنا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ, قرآن میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے, تو آپ تو خود تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے بعض آیتیں چھپانی شروع کرنی تھی. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, وہ بعض آیتیں اس لیے چھپاتے تھے, مجھے خود بتایا گیا ہے, دور نہیں, اسلام آباد نہیں بتایا گیا کہ وہ بعض آیتیں اس لیے چھپاتے تھے بیکاز انہوں نے کوئی کنسپیریسی کی ہوئی تھی اپنی کرسی پکڑنے کے لیے, پریس چھوڑنا چلا جائے ان کے ہاتھ سے. یا اس کا مطلب کیا ہے سر؟ اس کا مطلب سائنس میں ہمیں پتا ہے یہی ہو رہا ہے, چاہے غامدی صاحب ہوں, چاہے داعش ہو, چاہے سینٹرل ڈیفینیشن ہو, وہ مطلب بتا ہی نہیں رہے قرآن پاک کا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آیت, سمپل سی آیت بتاتا ہوں, سائیکالوجی کی آیت بتاتا ہوں سورہ بقرہ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے نا جہاد تمہارے لیے, تمہاری بہتری کے لیے فرض کیا ہے, اور تم اس کو اپنے نقصان کی چیز سمجھ بیٹھے. سائیکالوجی کی آیت ہے, اللہ نے سائیکالوجی بتائی نا, تمہاری بہتری کے لیے. بہتری کیسے؟ میں تو مر جاؤں گا یا اللہ. ہاں, تمہاری بہتری کا مطلب ہے ان دا گروپ سینس, تمہاری بہتری کے لیے. اب میں بتاتا ہوں اس کا سائیکالوجی میں مطلب کیا ہے. اور یہ مت سمجھے گا میں صرف جہاد کی بات کر رہا ہوں. One of those guys who does not believe کہ جہاد is the purpose of a Muslim. I believe system is the purpose of the Muslim. جہاد is just another instrument. اب ہوا کیا ہے, چونکہ امن کے دور کا لٹریچر ہمارے پاس آئے, تب تو کوئی جہاد چل نہیں رہا تھا مسلمانوں میں. انہوں نے کیوں لکھنا تھا جہاد کا؟ انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے سسٹم امپلیمنٹیشن کی, کہ آپ تو سسٹم لے چکے ہیں, ہم وہ والی اسکالرشپ پکڑتے ہیں. اور چونکہ ہم خود جہاد آؤٹ سورس کر چکے ہیں اپنی آرمیز کو, تو ریگولر مسلمان نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی ہوتی, کبھی زندگی میں لڑائی نہیں کی ہوتی. لڑائی کرنے والے ہوتے تو اب لمز میں ہوتے, تو ایف سی میں ہوتے نا. ہوتا کیا ہے بیٹا, غور سے سنیں اس بات کو, اسپیشلی بوائز غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھیا بات سنو, عمر خطاب کی میں آپ کو لٹل کیس اسٹڈی بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی آیت کے اوپر, کہ یہ تمہاری سائیکالوجی ویک کر دے گی اگر یو آر ناٹ ان ایکشن ایوری سنگل ڈے. ایکشن کے اندر رہنا. ایکشن کا مطلب کیا ہے, سم سورٹ آف کریکٹیو میجر لو, کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے ہاتھ سے پکڑ. آپ پوچھیں کسی بھی غامدی صاحب سے یا ایون تقی عثمانی صاحب سے بھی, یا کسی بھی دیوبندی سے یا بریلوی سے, کسی سے پوچھیں کہ سر یہ ہاتھ سے پکڑ والی فلسفی کیسے سمجھ آ سکتی ہے, یہ تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. نہیں, یہ حکومت کا کام ہے. اچھا, تو خیر الامہ اللہ نے بولا ہے, یہ تو انڈیویجول سائیکالوجی. نبی السلام نے کہا تھا کہ جب بھی تو کوئی برائی دیکھے گا پہلے ہاتھ سے پکڑے گا. یہ تو گورے کی نفسیات کی الٹ ہے. گورا تو کہتا ہے یار پہلے برا مانو پھر بتاؤ, نہیں مانتا ڈھیٹ ہو گیا تو مار لو, تو لگاؤ اس کو. اسلام نے الٹا کر دیا کہ جیسے برائی دیکھو ایک دم ہاتھ سے پکڑ لو. یس, ہم سب کو پتا ہے نا, یہ چکا تو پورا ہی نہیں اتر سکتا کرنٹ سائیکالوجی کے اوپر. اترتا ہے نا, بتاؤں کب اترتا ہے, جب آپ کی اپنی بچی کو اٹھا کے بھاگ رہا ہوتا ہے نا, تب یہ چکا پورا اتر آتا ہے. تب آپ نہیں کہتے یار دل نے برا جانا تھا آپ سب نے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے تم لوگ غیر مسلم ہو یار, پکڑا کیوں نہیں ایک بندہ میری بچی کو پکڑا تھا, تو تم کیا کر رہے تھے سارے. کامن سینس کا سوال ہے نا, کہ جب آپ کی بیٹی کو کوئی پکڑے گا تو آپ کو مسلمان چاہیے ہوگا اس وقت. کون سا والا؟ اوریجنل والا. اور جب کسی کی بیٹی کی باری آئے گی تو سر میں دل میں برا جانا تھا. میسلوز ہائرارکی ہے سر. I am going to climb up the ladder of leadership. Basic leadership تو بچپن میں اللہ نے بتائی ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں نے نبیہ آپ کو سیلف اسٹیم کا بتایا تھا, کہ جب آپ خود یہ پورا کا پورا کام ایز ہیومن بینگز آؤٹ سورس کر چکے ہوں گے, تو آپ اپنی تمام تر کرنٹ اسٹیبلشمنٹ آف ویکنیس کو قرآن سے بھی لے لیں گے. قرآن سے بھی لیں گے کہ نہیں یہ کام ہے ہی نہیں اسلام میں. ورنہ جیسے اسلام نے قرآن پاک نے کہا یہ تو مست تھا, تو کیا ہوگا, آپ
زیرو ہو جائیں گے, زیرو ہو جائیں گے. امر بالمعروف ون نہی عن المنکر کے پیچھے ٹرانسلیشن کیا ملے گی؟ حکومت کا کام ہے, حکومت کا. ریلی تو امر بالمعروف بھی حکومت کا کام کر دو نا, وہ میرا کام کیوں ہے؟ غور سے سمجھے اس بات کو کہ امر بالمعروف میرا کام اور ون نہی عن المنکر عمران خان کا کام. ریلی وہ کون بتاتا ہے؟ جس نے واقعی میں, اور میں سچ سچ بتا رہا ہوں آپ کو, جس لڑکے کی فزیکل ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے نا مجبوراً گلی محلے میں, کرکٹ کے میدانوں میں, فٹ بال کے, جہاں پہ اس کی فزیکل کامبیٹ چلتی رہی ہوتی, وہ بہت آسانی سے لوگوں کی بچیوں کو بچا سکتا ہے. جس کا بالکل زیرو ایکسپوجر ہوتا ہے نا, وہ واقعی میں ڈر جاتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. جتنی بھی اسکالرشپ اس وقت اٹھائیں گے آپ, لٹریچر اٹھائیں گے, وہ کیا کہے گا؟ یہ والی آیتیں لٹرلی سننا ذرا. آج یوٹیوب پہ گوگل کر کے نا, یوٹیوب میں سرچ کر کے بتانا کہ آپ کو کون کون سے اسکالرز ملیں گے. ملیں گے آپ کو, خود ملیں گے, میں تو یہ نام بتا رہا ہوں. دیکھنا ابھی کیا ملے گا کہ یہ والی 17 آیتیں صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھی. لٹرلی یہ بول رہے ہیں کہ یہ والی آیتیں صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھی. ریئلی یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ والی آیتیں صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھی؟ مطلب عمر بن خطاب کے لیے نہیں تھی؟ نہیں یہ نبی. تو پھر عمر بن خطاب نے ایگزیکٹلی وہی کام کیوں کیا؟ علی بن ابی طالب نے وہی کام کیوں کیا؟ ان کے لیے بھی تھی. ہاں تب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تھے نا, جب رسول دنیا میں ہوتا ہے نہیں, مگر نبی علیہ السلام کو تو وصال ہو چکا تھا. علی بن ابی طالب جب امیر المومنین بنے تو تب وہ کیوں کر رہے تھے سارے کام؟ کیونکہ بچپن سے ٹریننگ تھی. پہلا مارکا علی بن ابی طالب نے کب کیا تھا؟ ہاؤ اولڈ ہی واز جب بدر ہوئی ہے تو نہیں بدر میں 9 سال کے نہیں تھے. جب نبوت آئی تو 9 سال کے تھے. 10 نبوی کو ہجرت ہو گئی, 11 نبوی کو, ٹھیک ہے, 2 ہجری کو بدر ہوئی. کیا آپ کی کیا عمر ہے؟ تو علی بن ابی طالب آپ کی ایج کے تھے. کس کو پتا جا کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کون آ رہا آگے سے؟ عتبہ. کس کو بلاؤ؟ علی کو بلاؤ. کیوں؟ رشتہ دار ہے. کسی اسٹرینجر کو پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر ویسی بہادر ہیں آپ. اپنے کو پکڑنا کوئی اور ہی لیول کی ہمت چاہیے. سمجھ رہے بات؟ یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا. اب میں آتا ہوں عمر بن خطاب کو. عمر بن خطاب نے کہا کہ ایک مسلمان جوان اگر کسی بھی موقع کے اوپر انوالو نہیں ہے نا اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں, MMA میں کرتے ہیں نا آپ لوگ, MMA لٹرلی فائنسٹ اسپورٹ. پاکستان کے ہر شہر میں ایک شوٹنگ رینج ہونی چاہیے تھی. امریکہ کے ہر شہر میں یار 100 ہیں. اسرائیل کو چھوڑو, امریکہ میں یار پیس لونگ کنٹری کینیڈا میں. کیوں نہیں کرتا پاکستانی جوانے؟ کیونکہ امی کو بندوق سے ڈر لگتا ہے. کون کہہ رہا ہے ان لائسنس گن لے یار؟ لڑکیوں کو تو اسپیشلی ایک گن ہونی چاہیے پاکستان میں. ٹریننگ آپ کی بیسک کیا ہے کہ ٹریننگ آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے. کسی اور سے نہیں خطرہ آپ کو, مسلمان لڑکے سے خطرہ آپ کو. لڑکیوں پہ جو لڑکوں پہ نہیں نا حملہ کر سکتا, وہ لڑکیوں پہ حملہ کرتا ہے. یہ یاد رکھنا. میں پھر بتا رہا ہوں, ہر مسلمان لڑکی کو گن ٹرین ہونا ضروری ہے. لڑکوں کو تو ظاہرہ ہونا چاہیے. اور آپ یہ مسٹ کی فزیکل کامبیٹ, یہ باکسنگ اور MMA مسٹ کی نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے ایز مینڈیٹری KPI بنایا تھا مسلمان کا کہ اگر کچھ نہیں ہے چلو 2 ٹارگیٹس بناؤ, نشانے لگاؤ, واپس جاؤ, وہاں پہ تیر نکالو, اس نشانے پہ تیر. روز کی ایکسرسائز ہوتی تھی پاکستانی مسلمان لڑکے کی. کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری سائیکالوجی اسلامک ہو سکتی ہے اگر تم ہر وقت اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر فزیکلی ٹرینڈ نہیں ہو. یہ بیسک سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں کہ جس نے کبھی بھی نہیں نا اس طرح کامبیٹ کیا ہوتا, فزیکل باکسنگ MMA ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتا ہو, وہ والے تمام تر مطلب لے گا کہ جس کے اوپر اس طرح کا کوئی اور کمزور سا آدمی فقہ لکھ چکا ہوگا, مسائل کے مطلب لکھ چکا ہوگا, آیتوں کے ترجمے لکھ چکا ہوگا, اور جس نے کیا ہوگا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. صحابہ اسی لیے تو آپ ایک صحابی کے نام بتائیں, کوئی ایک صحابی کے نام بتائیں جو آپ نے سنا ہو, خواتین اسپیشلی. یس میم, کیا ایک صحابی کے نام بتائیں. ابو بکر. 36 لڑائیاں, 36 کامبیٹس, فزیکل کامبیٹس. کیا ہو گیا رہا تھا؟ سائیکالوجی سمجھ تب آتی ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں نا. میرے سمے آئی واز دیٹ بوائے نا, جس کی بہت پٹائی ہوتی تھی اور تھوڑا بہت مار بھی لیا ہوگا میں نے کسی کو اپنے ٹائم پہ. مگر جب موقع ملتا تھا نا, آئی واز ناٹ افریڈ ٹو بی دا فرسٹ مین تھرو دا وال. فرسٹ مین تھرو دا وال کے لیے بہت
پانی چاہیے ہوتا ہے. فرسٹ مین تھرو دا وال کے بعد باقی سب کو ہمت آ جاتی ہے. فرسٹ مین تھرو دا وال ہونے کے لیے آپ کو مسلمان آئیڈینٹی ضروری ہے, ورنہ آپ کو امر بالمعروف ون نہی عن المنکر سمجھ نہیں آنے والا. اور ہر جگہ پولیس نہیں بلا سکتے, اللہ کی قسم آپ سب پولیس مین ہیں اپنی اپنی گلی کے, کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ گلی محلے میں 2 نمبر نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ آیا ہوا ہے, یہ پکڑ کے 2 لگا دے گا. اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کی اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی اسی جرت کی ضرورت ہے آپ سے. وہ الگ بات ہے امی کہتے نہیں نہیں باقیوں کو کر لینے دے, تو بچ جا. وہ فلم دیکھی آپ نے نا, ابھی میں ایک سین دیکھ رہا تھا, سائیکالوجی کی کیس اسٹڈی میں نے لگایا تھا. ہیرو 2 نمبری کر کے آیا ہوا ہے, انگریزوں کو کوئی راز بتا کے, پیچھے اس کا دوست, اور وہ مروا دیتے ہیں سب کو. تو پیچھے والا کہتا ہے یار ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تو یہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں نہ غلط ہیں, ہم زندہ ہیں. سمجھ رہے؟ یہ نفسیات نیچے ٹرانسفر کریں گے تو آپ کے بیٹے اپنی جان بچا کے کہیں گے ہم زندہ آ گئے واپس امی. اور وہ پتا کیا کہیں گے کہ بیٹا وہ تیری سگی بہن تھی جس کو اٹھا کے لے کے جا, تو زندہ بچ کے آ گیا.